غم حسین کے نام پر محافل یا مجالس قائم کر کے رونا اور وہاں تذکرہ کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اندر ماتم اور نوحہ یہ سب حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بالکل ثابت ہے۔ پھر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو غم حسین کے نام پر ماتم کرتے ہیں، محافل اور مجالس قائم کرتے ہیں، اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے ثابت ہے، بلکہ اس کو سنت ثابت کرتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، غم حسین کے نام پر رونا اور محافل اور مجالس قائم کرنا۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے کہ یہ جو آپ کے نواسے ہیں، یہ حسین، یہ شہید ہونے والے ہیں، آپ اگر چاہیں تو آپ کو مٹی بھی دکھلا دے جہاں یہ شہید ہوں گے یا جہاں یہ قتل کیے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مٹی بھی دکھلائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اب اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم حسین میں رویا وہاں کہ حسین یہ شہید ہونے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا۔ اب اس کو دلیل بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ حسین کے نام پر رضی اللہ تعالی عنہ کے غم منانا یہ جائز ہے۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے دیکھیں، یہ جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں، جو یہ مشرک ہوتے ہیں، جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہ لوگ شرک کرتے ہیں یا بدعت کرتے ہیں، اور بدعت کو یہ معاشرے کے اندر عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں، بہت اس میں حصہ لیتے ہیں پھیلانے میں۔ اور جب ان کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، تو اب اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ڈھونڈتے ہیں، اور جب صحیح کوئی دلیل نہ ملے تو پھر جس بات سے ثابت بھی نہ ہو، جس کے اندر کوئی ثبوت نہ ہو، اس کو بطور ثبوت، بطور دلیل کے یہ پیش کرتے ہیں، اور دلیل کو توڑ مروڑ کر کے اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اسے ثابت ہو رہا ہے۔ تو غم حسین والے جو حسین کے نام پہ جو غم کرتے ہیں، وہ لوگ اس حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، غلط طریقے سے اس کو استدلال کر کے پیش کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ اگر غم حسین منانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تو غم مناتے نا، جن کے جو بیٹے تھے علی بھی غم مناتے نا، اور بھی صحابہ تھے، اور صحابہ تو مان لے کہ اس قدر آپس میں محبت کرنے والے تھے، اس قدر کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رحماء بینہم، کہ آپس میں یہ رحم دل ہے، آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہ مومن سے محبت کرتے تھے آپس میں۔ تو وہ صحابہ ایک دوسرے سے اس قدر محبت کرتے تھے، تو پھر انہوں نے کیوں نہیں رویا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ صحابہ ہے یہ تو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے نا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا اور اس حساب سے صحابہ غم منائے اور صحابہ کرتے رہے؟ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی بہت سارے صحابہ بحیات تھے نا، کیا انہوں نے ایسا کیا؟ محافل اور مجالس قائم کر کے رویا اور غم منایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم منایا ہے؟ رونے کی جہاں تک بات ہے تو بہت سارے مواقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، بہت سارے مواقع آپ کو ملیں گے۔ آپ دیکھیں نا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو دیکھیں آپ، کتنی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادی ابراہیم کے انتقال کے وقت آپ روئے، صحابہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا کروں، دل غمزدہ ہے، لیکن میں وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوتا ہے، یعنی میں ایسی بات نہیں بولتا کہ جس سے اللہ کی ناراضگی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی جہاں تک بات ہے، بہت ساری جگہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا ہے۔ اب رویا ہے تو آپ اس کو بطور دلیل بنا لے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کیا ہے اور اسے یہ ثابت ہوتا ہے، تو یہ بے بنیاد بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے اس میں پیش ہوتے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت اور میرے صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں، جو ہدایت یافتہ جو صحابہ ہیں، ان کی سنت کو لازم مضبوطی سے پکڑنا۔ تو جن کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رہنمائی کی ہے، تو کیا صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے؟ صحابہ اس طرح سے کیا کرتے تھے جو کہ آج یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں، یہ رافضی اور آج کل کے جو نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ڈھول بجانا، تاشا بجانا اور تعزیہ کے سامنے جا کر کے ناچنا اور گھومنا اور ڈھول بجانا، یہ سب حرام نہیں ہے، یہ سب جائز ہے۔ تو میرے بھائی، یہ آج کل کے جو نام نہاد ہے، جو رافضیوں کے
عقائد و نظریات سے جو لوگ متصف ہیں اور جو ان کے عقائد و نظریات کو اپنے اندر سمائے اور بسائے ہوئے ہیں، یہ لوگ سب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ غم حسین میں ڈھول پیٹنا، تعزیہ منانا اور رونا اور ماتم کرنا یہ سب جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، صحابہ سے ایسا نہیں ملتا ہے۔ ہمارے لیے صحابہ یہ قدوہ ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل و نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ تو اب صحابہ نے جو عمل نہیں کیا ہے، صحابہ سے یہ عمل ثابت نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ ماتم کی بات کرتے ہیں تو کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ کوئی بھی دن آپ کو سال میں نہیں ملے گا کہ جس دن کسی نہ کسی بڑی شخصیت کی وفات ہوئی ہو یا وہ شہید ہوئے ہوں۔ تو اگر روزانہ کے حساب سے اگر ہم ماتم منانے لگے اور اس حساب سے ماتم کریں تو کوئی بھی دن آپ کو خالی نہیں ملے گا کہ جس دن میں ماتم منانے کو نہ آیا ہو۔ تو اسلام میں یہ ماتم منانا یہ درست نہیں ہے۔ اور جو لوگ غم حسین کے نام پر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں اور ناچتے اور تاشا بجاتے ہیں، تو یہ سب عمل یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں یہ نہیں ہے، اسلام میں یہ ہے ہی نہیں۔ جب اسلام میں نہیں ہے تو غیروں کا طریقہ ہے۔ یہ غیروں کے یہاں جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے یہ اپنے آپ کو ثابت کرتے اور کہتے کہ ہم آل نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اور اس حساب سے چیختے اور چلاتے ہیں۔ تو یہ عمل مردود ہے، یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے غم حسین کے نام پر کچھ نہیں کرنا ہے۔ ہمیں افسوس ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان پر بھی ہمیں افسوس ہے۔ لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ لیکن اس موقع سے ہر سال نئے سرے سے جب محرم آئے تب اس حساب سے اس کو بڑھاوا دیا جائے اور ہر سال غم منایا جائے، تو یہ تو درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کے اندر یہ بھی اصول بتایا ہے کہ بیوی کے علاوہ اگر کسی عورت کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن غم ہے۔ لیکن عام آدمی کے لیے 3 دن سے زیادہ درست نہیں ہے کہ مرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ وہ غم منائے۔ یہاں تو سالوں سال سے نسل در نسل غم مناتے آ رہے ہیں اور اس میں منہمک نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔